بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نور الله پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور بڑے۔ ہمارے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بہت سی اچھی اور دینی باتیں بتاتے ہیں، جن سے بچے سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات کے ساتھ ساتھ انہیں بہت ساری گائیڈنس بھی دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کی ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کو جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سی صورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ التکاثر کی۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ اے ختم رسول مکی مدنی کون ہے میں تم سا کوئی نہیں۔ جی شروع کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد یا اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سرور سرور کے مالکوں سرور سرور کے مالکوں مولا
سیدنا و مولانا محمد اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کون تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کون تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں کون میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اللہ کوئی نہیں ختم رسول او صاف تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں او صاف تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں اللہ کوئی نہیں نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اللہ کوئی نہیں ختم رسول دل کس کو دکھائے چیر کی غم اس مدہ کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کی غم اس مدہ کون کرے اس کا مدہ کون کرے اے رحمت عالم تیرے
माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में भी मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है गैस से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में ऑडियंस में से कुछ बच्चे हमारे गेस्ट से सवाल करेंगे और हमारे गेस्ट उन सवालों के जवाब भी इरशाद फरमाएंगे और बच्चों की तरबियत भी करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं राशिद अली भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला ihsanihi। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। अच्छा राशिद भाई, आपकी दावत इस्लामी में मसरूफियात तो हैं? अब फ़ौरन सवालात शुरू कर दिए आपने। माशाअल्लाह जी, बिल्कुल मसरूफियात हैं। आप कुछ पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। मदनी चैनल पर एक तो मसरूफियत होती है, बाकी दावत इस्लामी की एक डिपार्टमेंट में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम करने की सादत मिलती है। तो अब आपकी इजाज़त हो तो बच्चों से सवाल लेने शुरू करें। बिल्कुल, आपका सिलसिला है, मुझसे इजाज़त लेने की आपको आदत नहीं है। जी चले, पहला सवाल कौन करेगा? माशाअल्लाह। जी आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम अब्दुल मुईज़ है। मेरा आपसे सवाल ये है कि मदनी चैनल का कौन सा प्रोग्राम आपका पसंदीदा है? अल्लाहु अकबर। मदनी चैनल का कौन सा प्रोग्राम? वैसे तो मदनी चैनल पर सारे ही प्रोग्राम अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की एक बहुत बड़ी शख्सियत, बल्कि आलम इस्लाम की एक बहुत बड़ी शख्सियत जलवा अफरोज़ होती हैं और पूरी दुनिया ही में अल्हम्दुलिल्लाह आपको लाइक किया जाता है, वो अमीर अहले सुन्नत हैं। और अमीर सुन्नत का जो मशहूर एक प्रोग्राम है जो हफ्तावार होता है और मुख्तलिफ़ इवेंट्स पर बाकायदा उसकी कई ट्रांसमिशंस भी होती हैं, जिसको कहा जाता है मदनी मुज़ाकरा। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये एक सिलसिले में बहुत कुछ है। अमीर सुन्नत की ज़ियारत भी होती है, मलफूज़ात भी अमीर सुन्नत बयान फरमाते हैं, नात ख़्वानी भी होती है, यानी दीगर सिलसिलों में प्रोग्राम्स में जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो मदनी मुज़ाकरे में एक साथ हो जाती हैं। वैसे इसके बाद अगर अब बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का जो सिलसिला है उसमें मुफ्तियानी किराम तशरीफ़ लाते हैं और शरई मसाइल के हवाले से रहनुमाई करते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है। जी अब अगला सवाल कौन करेगा? जी आप कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल समद है। जी माशाअल्लाह अब्दुल समद भाई। मेरा आपसे सवाल ये है कि अमीर अहले सुन्नत से होने वाली मुलाकातों में से एक यादगार मुलाकात के बारे में बताइए। माशाअल्लाह, अमीर सुन्नत से तो कई मरतबा मुलाकात की सादत रही है, लेकिन अभी लास्ट जो ज़ादान भाई हमारी मुलाकात हुई थी अमीर सुन्नत की बारगाह में, पूरे हमारे डिपार्टमेंट की हाज़िरी थी और इख्तिताम पर फिर अमीर सुन्नत ने शफ़क़त फरमाई और अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई और मुझे बहुत इस पर खुशी हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि अमीर सुन्नत के वैसे तो लाखों में मुरीदीन हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब अमीर सुन्नत की बारगाह में हाज़िर हुआ दस्तबोसी करने के लिए, तो अमीर सुन्नत ने मुझे ख़ुद नाम से पुकारा और सिर्फ नाम नहीं, मेरी कुनियत भी अबुल हक़ाइक़ राशिद अली ये कहा और फिर माशाल्लाह बहुत हौसला अफजाई की। अल्लाह पाक अमीर सुन्नत को उम्र खिज़री अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए। तो ये एक मुरीद के लिए बड़ी सादत की बात होती है बच्चों कि उनके पीरो मुर्शिद उनको नाम से जानते हैं और उनको दुआओं से नवाजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए सादत है और इसका एक बुनियादी सबब अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल है कि मदनी चैनल पर हमें वक्तन फ़वक्तन अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी का मौका मिलता है। ये भी हमारे मदनी मरकज़ का और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का एतमाद है, तो इसकी भी बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह के अमीर सुन्नत की निगाहों में है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब अगला सवाल कौन करेगा? जी आप कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलाम मुहिउद्दीन है। माशाअल्लाह। मेरा आपसे ये सवाल है कि दावत इस्लामी के किस शोबे में आपका ताल्लुक़ ज़्यादा रहा है? वैसे तो दावत इस्लामी के कई शोबाजात से ताल्लुक़ भी रहा है और राब्ता भी करने की सादत मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपने पूछा तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल है, क्योंकि तकरीबन 2015 से लेकर अब 2025 शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हाज़िरी का जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जिस दावत इस्लामी के शोबे से मेरा वास्ता रहता है, ताल्लुक़ रहता है और आना जाना रहता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल। और मदनी चैनल आपको पता है कि माशाल्लाह इसके मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं, यानी कि एक उर्दू मदनी चैनल है और एक ये किड्स मदनी चैनल है बच्चों का, अल्हम्दुलिल्लाह बंगला मदनी चैनल भी है, इंग्लिश मदनी चैनल भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अब बुज़ुर्गों का मदनी चैनल भी है। लेकिन अक्सर मसरूफियात हमारी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मदनी चैनल पर रहती हैं और यहाँ भी किड्स मदनी चैनल में भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला करने की सादत मिलती है। और आपके माशाल्लाह जो होस्ट साहब हैं ज़ाज़ान भाई, तो मुझे याद है कुछ अरसा पहले किड्स मदनी चैनल पर एक प्रोग्राम आता था सच्ची बातें, और इत्तेफाक से माशाल्लाह उस प्रोग्राम के डायरेक्टर भी वही थे जो आज इस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, हमारे उसामा भाई।
تو الحمدللہ وہ سلسلہ ہم کرتے تھے، تو اس میں زازان بھائی بھی تشریف لاتے تھے، اس وقت یہ چھوٹے سے منع تھے، اب ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہو گئے، اللہ ان کو سلامت رکھے، عالم بعمل بنائے۔ تو مدنی چینل سے زیادہ وابستگی رہی ہے الحمدللہ۔ جی اب نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ یہاں سے آپ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبداللہ ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی میں پہلا قافلہ آپ نے کب کیا اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ جی ماشاءاللہ، دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے، بچوں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شعبہ جات میں دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے، اور ایک شعبہ قافلہ بھی ہے کہ اسلامی بھائی جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں اور ممالک میں جا کر دین کی دعوت کو عام کرتے ہیں، اور کئی غیر مسلمز بھی الحمدللہ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے بنیادی جو دینی کام ہے ان میں ایک خاص کام ہے قافلے میں سفر کرنا۔ تو الحمدللہ مجھے بھی موقع ملا، جی انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ کب کیا، تو جب میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا تھا، ایز اے اسٹوڈنٹ تھا جب میں، اور وہ کئی سال ہو چکے ہیں، اس کو 10 سال سے بھی شاید اوپر کی بات ہے۔ تو جب جامعۃ المدینہ میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہر 2-3 مہینے کے بعد الحمدللہ قافلوں کا سلسلہ جامعۃ المدینہ کا ہوتا تھا، اسٹوڈنٹس وغیرہ سفر کرتے تھے۔ تو وہاں جامعۃ المدینہ میں مجھے پھر مدنی قافلے میں سفر کی سعادت ملی تھی، اور کراچی ہی کے ایک علاقے میں ہمارا اسٹے ہوا تھا۔ اب وہ چونکہ بہت پرانی بات ہے، ساری چیزیں تو یاد نہیں ہیں، بس ایک بات یاد ہے مجھے کہ جس مسجد میں ہمارا اسٹے ہوا تھا وہاں پانی جو تھا نا وہ بڑا نمکین تھا، یعنی وہ میٹھا پانی وہاں میسر نہیں تھا، تو وضو وغیرہ کے لیے وہ نمکین پانی تھا، تو اس کو بھی ہم نے بڑا انجوائے کیا تھا، تو وہ بھی ایک کیفیت ہوئی تھی۔ اور بہرحال یہ کہ وہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران اسلامی بھائی بھی موجود تھے، تو پھر انہوں نے ہماری اس مشکل کو بھی حل کیا تھا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی وقتاً فوقتاً مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ جو چھوٹے بچے ہیں اکیلے نہیں جا سکتے اور ان کو اجازت بھی نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ ان کے بڑے بھائی یا والد صاحب یا ماموں یا تایا چاچا وغیرہ اگر جاتے ہیں قافلے میں تو اجازت لے کر امی ابو سے ہمیں بھی قافلے میں سفر کرنا چاہیے، جو سمجھدار بچے ہیں۔ جی اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت کو پہلی مرتبہ کب دیکھا تھا آپ نے؟ جی پہلی مرتبہ کب دیکھا تھا، میں شاید زادان بھائی جتنا تھا یا شاید ان سے بھی چھوٹا ہوں گا، اس وقت دیکھا تھا۔ ہمارے علاقے میں امیر سنت تشریف لائے تھے، بہت بڑا اجتماع تھا جس میں امیر اہل سنت کا بیان تھا، اور وہ سن کون سا ہے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ سن 2000 سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت امیر سنت تشریف لائے تھے، اور بالکل جو ہے نا امیر سنت کی داڑھی شریف بھی بالکل سیاہ تھی، اور الحمدللہ امیر سنت کی زیارت کی تھی۔ پھر فیضان مدینہ میں وقتاً فوقتاً زیارت کا سلسلہ رہتا تھا، اور ملاقات کا بھی سلسلہ رہتا تھا الحمدللہ۔ جی اب اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نعمان ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے کس طرح وابستہ ہوئے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ میں پہلے باہر کسی ماحول میں تھا ہی نہیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے مجھے باقاعدہ وابستہ ہونا پڑتا۔ الحمدللہ میں جب سے ہوش سنبھالا الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول دیکھا، کیونکہ میری پیدائش سے پہلے ہی میرے گھر والے الحمدللہ امیر اہل سنت سے مرید تھے، اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول تھا، تو اسی دینی ماحول میں نے آنکھ کھولی، کسی باہر کے ماحول سے مجھے آنا نہیں پڑا۔ یہ میرے لیے الحمدللہ سعادت ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے امیر اہل سنت کا فیض ملا ہے۔ اللہ پاک اسی پر استقامت عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ پاک دعوت اسلامی کا ساتھ نبھانے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں آپ دیکھیں کئی عاشقان رسول ہیں کہ جو اس دینی ماحول سے وابستہ رہے، امیر سنت کی برکتیں وہ لیتے رہے، اور جب دنیا سے گئے تو ان کی جو وفات ہوتی ہے بڑی قابل رشک ہوتی ہے، اور بعضوں کی تو قبر کی بھی ایسی کیفیات سامنے آئیں کہ الحمدللہ امیر سنت کی نسبت کی برکت ہے کہ عالم برزخ میں بھی ان پر بڑا خصوصی کرم ہوا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے ایک رکن تھے مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نام سنا ہے، جن کو مفتی دعوت اسلامی کہا جاتا ہے۔ یہ امیر سنت کے مرید تھے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ عالم بنے، مفتی بنے، رکن شورا بنے، بہت نیک تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تو کچھ عرصے کے بعد بہت تیز بارشیں ہوئیں اور ان کی قبر کھل گئی بارشوں کی وجہ سے، تو دنیا نے دیکھا کہ الحمدللہ کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کا جسم، ان کا کفن وغیرہ کیا تھا، سلامت تھا، سب نے دیکھا تھا الحمدللہ۔ تو یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ ایک نہیں ایسی کئی مثالیں ہیں کہ دنیا سے جب وہ عاشقان رسول جاتے ہیں تو تب بھی ان پر کرم ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہم
یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی امیر سنت کی نسبتوں کا انشاءاللہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. تو آپ بھی نیت کیجئے انشاءاللہ مرتے دم تک انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ایان ہے. ماشاءاللہ. جی ایان بھائی. بچوں کے حوالے سے امیر اہل سنت کی کوئی بات بتائیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے, بچوں سے ریلیٹڈ ہے بھی کڈز مدنی چینل, اور سامنے بچے بھی موجود ہیں اور دیکھنے والے بھی ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو امیر اہل سنت دیکھیں پیر و مرشد ہیں, امت کے رہنما ہیں. تو امیر اہل سنت کی جو رہنمائی ہے, آپ کی جو تربیت ہے, آپ کے جو ارشادات ہیں, وہ بزرگوں کے لیے بھی ہیں, جوان لوگوں کے لیے بھی ہیں اور بچوں کے لیے بھی ہیں. امیر سنت کی یہ خصوصیت ہے الحمدللہ کہ جب آپ تحریر کرتے ہیں بچوں یا گفتگو کرتے ہیں تو آپ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی ایڈریس کرتے ہیں, بچوں کو بھی مخاطب کرتے ہیں, ان کی تربیت کا بھی سلسلہ کرتے ہیں. امیر سنت کے کئی ایسے رسائل ہیں جو خاص امیر اہل سنت نے بچوں کے لیے لکھے ہیں. اسی طرح جو مدرسۃ المدینہ وغیرہ میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, تو ان کے لیے امیر سنت نے تربیت کا پورا سلسلہ فرمایا ہے. ایک بات میں عرض کروں گا, اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. امیر اہل سنت بچوں کتنے با اخلاق ہیں اور کس طرح اخلاق کی تربیت دیتے ہیں. ہم تو جب گفتگو کرتے ہیں, بچے آپس میں گفتگو کرتے ہیں, تو بعض اوقات تم اس طرح کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں گفتگو میں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اگرچہ یہ ناجائز نہیں ہے لیکن ادب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, ادب یہ ہونا چاہیے کہ ہم رسپیکٹ والے الفاظ استعمال کریں. تو آپ دیکھیں امیر سنت کتنے بزرگ ہیں, آپ کی عمر مبارک کتنی ہے اور اتنا بڑا مرتبہ ہے, لیکن آج بھی امیر سنت کے سامنے کوئی چھوٹا سا بچہ آتا ہے, ملتا ہے, بات کرتا ہے, تو امیر اہل سنت کا یہ انداز دیکھا گیا, سنا گیا کہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی آپ کہہ کر پکارتے ہیں. حتیٰ کہ آپ کی جو اپنی اولاد ہے ان کو بھی جب آپ مخاطب کرتے ہیں, ایڈریس کرتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ آپ. تو یہ امیر سنت سے ہم نے درس لینا ہے کہ ہم نے بھی اپنی گفتگو میں اپنے دوستوں کے ساتھ, ہم سے چھوٹے ہوں, بڑے ہوں یا ہماری عمر کے ہوں, جب گفتگو کرنی ہے تو ادب کے ساتھ کرنی ہے, عزت والے الفاظ استعمال کرنے, ایسے الفاظ استعمال کرنے کہ سامنے والے مسلمان بھائی کا دل کیا ہو؟ خوش ہو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بچوں نے بڑے انفارمیٹیو کوشچنز کیے اور ہمارے گیسٹ نے بھی بڑے پیارے انداز میں ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. تو بڑھتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. جی اسد بھائی, بچوں کو کچھ بتائیں آپ. جی ماشاءاللہ, انفارمیٹیو آپ کے سامنے ایک بات میں ذکر کروں گا. اللہ پاک نے اپنے آخری نبی, پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت ساری شانوں سے نوازا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام جو سارے نبیوں کے سردار ہیں اور سارے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں, آپ کیا ہیں؟ خاتم النبیین. آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. پیارے بچوں, اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ السلام کو با اختیار نبی بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ با اختیار نبی. با اختیار نبی بنایا ہے اور اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں. اور زمین دنیا کی ہو یا جنت کی ہو, زمین دنیا کی ہو یا جنت کی ہو, اللہ پاک نے اپنے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور جنت کی زمین کا مالک بنایا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جو تمام ملکوں کا مالک ہے, جسے چاہے ملک کا مالک بنا دے. تو اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو جنت کا بھی مالک بنایا ہے, اس دنیا کی زمین کا بھی مالک بنایا ہے. صحیح بخاری شریف میں پیارے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ, جان لو یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اور ایسے کئی بچوں واقعات ملتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ان اختیارات کا استعمال بھی فرمایا ہے. ایک واقعہ ہے, نبی پاک علیہ السلام کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ. حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے میرا گاؤں بیت اللحم عطا فرما دیجئے. یعنی ان کا جو گاؤں تھا اس کا نام کیا تھا؟ بیت اللحم. تو یہ حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے بیت اللحم میرا گاؤں عطا فرما دیجئے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو نبی ہوں, میں رسول ہوں, مجھ سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھو, یہ جو دنیا کی زمین ہے یا گاؤں ہے یا کوئی بھی شہر ہے تو میں کیسے دے سکتا ہوں. ایسا آپ نے نہیں فرمایا, بلکہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہی لکا او کما قال, کہ وہ تمہارا گاؤں کس کا ہو گیا؟ تمہارا ہو گیا. لیکن ان کے دل کو مزید اطمینان بخشنے کے لیے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تحریر کر کے بھی دے دیا کہ بیت اللحم نامی گاؤں کس کا ہے، اس کا آنر اور اس کا مالک کون ہے؟ اب تمیم داری، ٹھیک ہے، لکھ کے دے دیا ان کو۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے وصال کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام فتح ہوا، اور یہ گاؤں اسی مقام پر تھا، ملک شام ہی میں تھا بیت اللحم۔ تو اب جب وہ علاقہ فتح ہو گیا، یعنی مسلمانوں نے اس علاقے کو حاصل کر لیا، وہ اسلام کا گویا کہ اسلام کی سرزمین ہو گئی، تو اب حضرت تمیم داری وہی صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، خلیفہ کے پاس، اور عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بیت اللحم نامی گاؤں مجھے عطا فرمایا تھا، اور یہ اس کی دستاویز ہے، یہ اس کا تحریری ثبوت ہے، تو وہ مجھے عطا فرمائیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اس بات کا گواہ ہوں، یعنی کہ میری موجودگی میں مجھے اس بات کا علم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں وہ بیت اللحم نامی گاؤں عطا فرما دیا تھا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریر کے مطابق، آپ کے اس فرمان کے مطابق، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیت اللحم نامی جو علاقہ تھا وہ کس کی ملکیت میں دے دیا؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں دے دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خزانوں کے مالک ہیں، جس کو جو چاہیں عطا فرما دے۔ اچھا بچوں، یہ صرف دنیا کی زمین نہیں بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بااختیار ہیں کہ آپ جنت کی زمین بھی عطا فرماتے ہیں، اور نام بنام کئی صحابہ کرام کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا عشرہ مبشرہ، 10 جنتی صحابی، ویسے تو ہر صحابی جنتی ہے، لیکن وہ 10 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی مقام پر، ایک ہی فرمان کے ساتھ نام لے لے کر جنتی ارشاد فرمایا۔ ابو بکر تم جنت میں ہو، عمر تم جنت میں ہو، عثمان تم جنت میں ہو، علی تم جنت میں ہو، اس کے علاوہ 6 اور اصحاب بھی ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، جو سب سے افضل صحابہ ہیں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کی شہزادی ہیں، امام حسن امام حسین، اور کئی ایسے صحابہ ہیں جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بااختیار ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی بات کو بیان کرتے ہیں عقیدے کے طور پر کہ رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم۔ معطی کہتے ہیں عطا کرنے والے کو، دینے والے کو، اور قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رب ہے معطی، رب دینے والا ہے، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ۔ بچوں، بخشش کا ایک معنی تو مغفرت بھی ہوتا ہے، اور بخشش کا ایک معنی انعام بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو بھی نعمتیں ملتی ہیں یہ کس کی بخشش ہے، کس کی طرف سے انعام ہے؟ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ صدقہ کس کا ہے؟ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ ساری نعمتیں دے رب رہا ہے، لیکن دلوا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے رہا ہے۔ تو رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے گیسٹ نے بڑے ہی کمال انداز میں جنت اور دنیا کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زبردست انفارمیشن دی۔ بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ جی تو پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں کچھ سوال میں کروں گا، کچھ سوال ہمارے راشد بھائی کریں گے۔ ہوگا کچھ یوں، ایک آپ کو حرف دیا جائے گا، اس سے آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تو سب ریڈی ہیں؟ جی۔ پکا ریڈی ہیں؟ جی پہلے 5 سوال ہمارے راشد بھائی کریں گے۔ ماشاءاللہ جی، تو بچے ریڈی ہیں؟ دائیں بائیں میں سوال کروں گا، جس کو جواب آتا ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، میں سلیکٹ کروں گا اور پھر آپ جواب دینے کی کوشش فرمائیں گے۔ جی تو پہلا سوال ہے، حرف الف سے ایسے عمل کا نام بتائیے جس کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے۔ کوئی ایسا عمل جس کا نام الف سے آتا ہے اور وہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ ماشاءاللہ دونوں طرف سے ہی ہاتھ کھڑے ہیں۔ تو بائیں جانب یہ جو پہلے بچے بیٹھے ہیں اپنا نام بتا کے جواب دیں گے، وہ کون سا ایسا عمل ہے جو حرف الف سے شروع ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ میرا نام عبدالصمد ہے۔ جی، اذان۔
अजान। इनका जवाब ऊंची आवाज में, इनका जवाब दुरुस्त है। अच्छा बच्चों, इसको बाद लोग कहते हैं आजान, ये दुरुस्त नहीं है, सही है। हाँ, ये खड़ा, ये अलिफ मद्दा नहीं है, बल्कि अलिफ है और उसके ऊपर जबर है, ठीक है, वो हमजा बन जाता है। अजान क्या है? अजान। आजान नहीं बल्कि अजान। जी। दूसरा सवाल, तस्बीह फातिमा का ऐसा विर्द बताइए जो हर्फ सीन से शुरू होता है। तस्बीह फातिमा में 3 विर्द हैं, उनमें से वो विर्द बताएं जो सीन से शुरू होता है। अब दाईं जानिब से सवाल लेंगे, ये बच्चे जो हैं दूसरे नंबर पर बैठे हैं, अपना नाम बता के जवाब देंगे। मेरा नाम अब्दुल सुभान है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इनका जवाब जिक्रुल्लाह की नियत से क्या कहेंगे? जी बच्चों, तस्बीह फातिमा ये बड़ा मुबारक वजीफा है जिसमें 3 विर्द हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। इसकी बड़ी फजीलतें हैं, हमें नियत करनी चाहिए कि कम से कम हर नमाज के बाद 1 मरतबा और सोने से पहले भी इस तस्बीह फातिमा का विर्द करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी बहुत सारी बरकतें मिलेंगी। अगला सवाल, हर्फ वाव से एक ऐसे अमल का नाम बताइए जिसके बगैर कुरान पाक को नहीं छू सकते, टच नहीं कर सकते कुरान पाक को उस अमल से पहले। माशाल्लाह, बाईं जानिब से सवाल लेंगे और ये बच्चे जवाब देंगे। जी मेरा नाम नुमान है। जी, वुजू। वुजू। इनका जवाब दुरुस्त है। वुजू वो अमल है कि जब तक बंदा बावुजू ना हो, वुजू ना किया हुआ हो, बगैर वुजू के कुरान को छू सकते नहीं है। जी। अगला सवाल, हर्फ या से एक ऐसा लफ्ज बताएं जो उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। दोबारा मैं सवाल कर रहा हूं, हर्फ या से एक ऐसा लफ्ज बताइए जो उन बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, उन बच्चों के लिए बोला जाता है जिनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। माशाल्लाह, 4 हाथ खड़े हुए हैं और मैं जवाब लूंगा ये सेकंड नंबर पर जो मौजूद हैं। मेरा नाम अब्दुल मुईज़ है। जी अब्दुल मोइज भाई बताएंगे। यतीम। यतीम। इनका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, यहाँ पर एक वजाहत में कर दूं, वो बच्चा जिसके वालिद फौत हो गए हैं उसको यतीम कहा जाता है, लेकिन वो बच्चा नाबालिग हो, ठीक है, छोटी उम्र का जो होता है उसको यतीम कहा जाता है। अगर बालिग था, बड़ी उम्र का था और उसके वालिद साहब फौत हो गए तो उसको यतीम कहेंगे? माशरे में तो कहा जाता है लेकिन शरई टर्म में उसको यतीम कहा जाएगा नहीं। जी मेरी तरफ से आखिरी सवाल, कुरान पाक में मज़कूर ऐसी नेक खातून का नाम बताएं जिनके नाम का पहला और आखिरी हर्फ मीम है। वो खातून जिनका नाम कुरान पाक में है, उनके नाम के शुरू में भी मीम है, आखिर में भी मीम है। सबने हाथ खड़े कर दिए हैं माशाल्लाह। जी यहाँ से दूसरे नंबर पर जो मौजूद है अपना नाम बताएंगे और फिर उस खातून का नाम बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। माशाल्लाह। जी अब्दुल्ला भाई। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनके नाम के शुरू में मीम, आखिर में भी मीम है और कुरान पाक में इनका नाम है, और ये वाहिद खातून है जिनका नाम कुरान पाक में है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, अल्लाह की वलिया हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। जी। तो मेरे 5 सवाल मुकम्मल हुए। अब हमारे जाजान भाई जो इस सिलसिले के होस्ट हैं इंशाल्लाह वो सवालात करेंगे बच्चों से। जी तो 5 सवाल हमारे राशिद भाई ने किए, अब मैं 5 सवाल करूंगा आपसे, तो सब तैयार हैं? जी। लगता तैयार नहीं है, आवाज नहीं आ रही। तैयार हैं? जी। मेरा पहला सवाल है, हर्फ नून से अल्लाह पाक के एक नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताएं। एक नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक जिसके शुरू में नून आता है। जी जी आप बताएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। श्योर हैं आप? पक्का? जी। एक बार फिर सोच लें। जी। आपने कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा अगला सवाल है, हर्फ दाल से जमीन से निकलने वाली एक ऐसी चीज का नाम बताएं जिसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं। जी आप बताएं। दरख्त। पक्का? जी। इंग्लिश में क्या कहते हैं दरख्त को? ट्री। ट्री। जी जनाब। जी आपने कहा दरख्त यानी ट्री, आपका जवाब भी दुरुस्त है। मेरा अगला सवाल है, हर्फ सीन से एक ऐसे रंग का नाम बताएं जो पाकिस्तान के झंडे में भी मौजूद है। बहुत आसान सवाल है। जी आप बता दें। सफ़ेद रंग। जी आपने कहा सफेद रंग और आपका जवाब भी दुरुस्त है। हर्फ जीम से एक नमाज का नाम बताएं। जी आप बताएं। नमाज जनाजा।
جی آپ نے کہا نماز جنازہ اور آپ کا جواب بھی درست ہے. میرا اگلا سوال ہے حرف صاد سے اللہ پاک کا ایک ایسا پیارا نام بتائیں جو سورہ اخلاص کی دوسری آیت میں بھی موجود ہے. جی کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں. سمد. آپ نے کہا سمد. سوچ لیں. جی سوچ لیا. ایک بار پھر سوچ لیں. سوچ لیا. غلط ہوا تو؟ غلط نہیں ہے. شیور؟ جی. آپ نے کہا سمد اور آپ کا جواب بھی درست ہے. جی تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. راشد بھائی آپ کو ہمارے پروگرام میں آ کر کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے بہت اچھا لگا کیونکہ سچی باتوں میں ہم ہوسٹ تھے اور یہ گیسٹ تھے. آج ہم گیسٹ ہیں اور یہ کیا ہیں؟ ہوسٹ ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی ان سب بچوں کو بھی برکت عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو بھی برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک ان سب بچوں کو عالم دین آپ کو بھی عالم دین بن کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو یعنی کہ پیارے پیارے بچوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں, اسکول کا مدرسے کا کام پراپر کریں, چھٹیاں نہ کریں, اور جب آپ کو وقت ملتا ہے پڑھائی کی مصروفیات سے, گھر کی مصروفیات سے کچھ وقت ملتا ہے تو آپ کو کیا دیکھنا چاہیے؟ کڈز مدنی چینل. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات. اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے. بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا